موت آتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو روح کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، جو برزخ کا ایک معاملہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے روح نکل سکتی ہے، روح دوبارہ واپس بھی آ سکتی ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ نیند کے مانند ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس بھی محترم ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، وہ دریا کو بھی کراس کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے چارپائی پہ۔ اسی طریقے سے جو شخص قبر کے اندر ہے تو قرآن مجید میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یہ اس سے پہلے ہے، یعنی عذاب قبر کی بات قرآن کریم کر رہا ہے سورۃ المؤمن میں، وہ آل فرعون کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ قبر میں ہوتا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو اللہ کریم سالم رکھتے ہیں، چونکہ مکمل جسم سے آپ اٹھ نہیں سکتے، صرف اس ہڈی سے آپ اٹھ سکتے ہیں، اس لیے یہ مٹی اس کو کھاتی نہیں ہے۔ پھر جب یہ شخص اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ بارش ہوگی، بارش کا قطرہ ہر قبر کے اوپر، پھر یہ چل پڑے گا میدان محشر کی طرف۔ اب میدان محشر جو ہے وہ 1-2 دن نہیں ہے، وہ 1000 سال کا نام ہے۔ الف سنۃ مما تعدون، اللہ میاں فرماتے ہیں وہ 1000 سال کے برابر ہے جو تمہاری گنتی ہے، مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ اب 1000 سال میں ہم رہیں گے، وہاں ہمیں پیاس بھی لگے گی، پیاس کے لیے حوض کوثر کا بندوبست کیا گیا ہے۔ پھر جناب من انسان کو اعمال نامے بھی ملیں گے، اور جیسے محترم نے ارشاد فرمایا وہ ہر ایک کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا آپ کامیاب نہیں ہیں، اعمال نامہ ہے، آپ کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود پڑھ لیں، یہ ذہنی طور پر اس کو تیار کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو وہ اصحاب المیمنہ ہو گیا، بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ اصحاب المشأمہ ہو گیا۔ پھر اعمال ناموں کے بعد یہ شخص چلتا جائے گا، اب آگے مراحل ہیں، یعنی اب ان مراحل میں سے ایک اس کو اعمال نامے بھی مل گئے، پھر یہ میزان پر آ کر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے میں نے اور آپ نے کسی نبی کو فالو کیا تھا، ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے آقا کو بھی وہاں لایا جائے گا، ہر نبی کے سامنے امت کو لایا جائے گا تاکہ وہ گلہ نہ کرے کہ وہ میری امت، میں نے تو ان کو دعوت بھی دی تھی۔ یہاں اقبال مرحوم خود فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم کے من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ یا ربا اگر آپ نے میرا حساب و کتاب لینا آقا کے سامنے نہ لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ، یہ بہت مشہور اشعار ہیں اقبال کے۔ پھر میرے محترم یہ میزان کے بعد یہ شخص حوض کوثر کے بعد اب آپ اندازہ کریں پل صراط کا جو اس کے لیے ایک سسٹم رکھا گیا ہے وہ ایک عجیب، میں اس کو اور مختصر کر لیتا ہوں کہ یہ جیسے آج کل کے مری جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ لفٹ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب گر گئے، ایسے ہی جو آپ لوگ اس کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمام انبیاء اولیاء ہر ایک نے اسی سے گزرنا ہے، اہل بیت بھی۔ مجھے اور آپ کو کہا جائے گا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، آل محمد کا گزر ہے، یہ جناب من تمام لوگ اس پر گزریں گے، جس کی رسی ٹوٹ گئی وہ نیچے جہنم میں چلا جائے گا، اور جو پار ہو گیا تو سامنے جنت ہے۔ جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر جنت میں دیدار الہی ہے، پھر یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار بھی ہے جو قرآن مجید میں ہم اس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ اعراف، یہ دیوار وہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ 10% ان کے اچھے اعمال ہیں اور 10% ان کے برے اعمال ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یا ایسے بچے ہیں کفار کے جو لڑکپن میں فوت ہوئے، وہ اللہ کریم سے گزارش کریں گے یا ربا ہم بڑے ہوتے چاند کو سورج کو دیکھتے تو آپ کو پہچان لیتے، آپ نے تو ہمیں بچپن میں اپنے پاس بلایا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے جو اس فصیل میں کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کریم ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، چلو ان کو بھی کس میں لے آؤ؟ جنت میں لے کر آؤ۔ پھر جب جنت میں اندر جائیں گے پھر اس میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے پھر ایک دیدار الہی بھی ہے۔ یہ دیدار الہی جنتیوں کے لیے ایک بڑا ایک سرپرائز اللہ کریم جو ہے وہ ان کو دینا چاہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ ابدی زندگی ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ یہ ایک اخروی مناظر کا ایک معمولی سا نقشہ جو میں نے سامعین اور سامعات کے سامنے رکھا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پیش کیا۔
اسامہ بھائی، اکثر لوگوں کا جو سوال رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے، اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ عذاب حضرت نے چونکہ واضح کر دیا، اس سے مجھے تو یہ پوائنٹ ملا کہ جہاں پر روح نکل رہی ہے وہاں پر روح واپس بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عذاب سے روح جو ہے وہ بری ذمہ ہوتی ہے یا روح پہ ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ بری ذمہ ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ اور پھر منکر نکیر کے حوالے سے بھی فرمائے گا۔ دیکھیے، جیسے حضرت نے اس کو مفصل انداز میں بیان کیا، میں اس کو تھوڑی سی تشریح میں جاتا ہوں انشاءاللہ، کہ جب انسان کا اپنی قبر میں چلے جانا ہے اور روح کا دوبارہ، تو کچھ لوگوں نے جسے کہتے ہیں صفات الرسالی میں نا کچھ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور مسلمان میں ان بحثوں کا یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ، یہ ساری جتنی ہمارے پاس ہے سب کے پاس جیسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی دلیل اکٹھی ہوئی، اور اس دلیل کی بنیاد پہ وہ ایک فیصلہ، کسی نے کہا نہیں جی برزخ الگ ہے، قبر الگ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا نہیں جی برزخ جو ایک اور مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری ہیں سب کی انڈرسٹینڈنگز ہے، لیکن میرے خیال سے ان بحثوں کا آج تک کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے منکر و نکیر کا آنا اور ان کا پوچھنا، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت ایک انسان جو ہے وہ جب اپنی قبر میں گیا ہے، اب اپنے اس سے سوال و جواب سے وہ گزرا ہے، تو اب اس کو جسے کہتے ہیں قیامت تک ایک گھڑی انتظار کرنا ہے، تو وہ جو اس کا انتظار ہے بلا شبہ اللہ اس کی ساعات کو اچھا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس زمین کے ساتھ جسے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس نے اس زمین کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ زمین بھی اسے جکڑے گی، وہ اسے دبائے گی، وہ اپنا حق مانگے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو ادا کر کے پھر ہی وہ آگے کی طرف جائے گا۔ تو اس میں جو ہے شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جیسے اس میں مولانا صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی ایک بات بڑی اچھی سمجھتا ہوں، مجھے لگی، انہوں نے کہا، کسی نے ان سے اسی طرح سے حوال پہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں ایک اور جگہ سفر پہ، تو کسی نے کہا جی وہاں ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ احتیاطاً سویٹر لے لیتے ہیں، لیکن ایک بندہ اور مت کہتا نہیں بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھنڈ سے مر بھی سکتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں زیادہ سامان لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ پچھلے والا تو کہہ رہا ہے کم ٹھنڈ ہے، اس نے کہا نہیں لیکن پھر بھی اگر لے گیا تو زیادہ بھی چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ تو میں یہ کہوں کہ اس معاملے کے لیے یا اس دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر لینا بہتر ہے۔ آپ کی فرض نماز پڑھ کے فرض نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس دن نا جب اللہ بھی میزان رکھ کے بیٹھا اور آپ کے فرض کو اللہ نے اگر تولنا شروع کر دیا نا کہ فلاں فرض میں تمہارے اس رکعت میں تمہارا ذہن کہیں اور تھا، یہ رکعت قبول نہیں ہوئی، یہ 4 کی جگہ اب 3 ہے، تو اللہ کو اس حال پر مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے میزان کو رکھ دے۔ اس دن بھی اس کی رحمت کو غالب آنے دے اپنے اوپر، اور کہ اللہ کے ساتھ معاملہ سرپلس میں رکھیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا روح، میں ان بحثوں کے حوالے سے میں اس لیے کہ میڈیا پہ میں کہوں کہ ان بحثوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہو نہیں پایا۔ اہل علم بھی آج تک اس میں اپنی اپنی جسے کہتے ہیں استدلال سے مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس موقع کی تیاری کیا کرنی ہے وہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جو یہ جرم کرنے والے ہو آج الگ ہو جاؤ۔ پھر اس دن اللہ اصل فکر اس کی کرے کہ بھئی اس دن جب اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ ان کی منہ پر مہرے کر دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پھر گواہی دیں گے۔ اس کی فکر میں لگ جائیں، یہ چھوڑ دیں کہ یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے، یہ دجال جو ہے آ کے کیا کرے گا۔ آپ تیاری کریں اس چیز کی جس سے آپ کو بچنے کا کہا گیا ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کو دجال کی ساری کانسپیریسی تھیریز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لی اس کے فتنے سے بچ گیا۔ بتائیں لوگوں کو بٹھائے کتنوں نے یاد کی ہوئی ہیں، ساری کانسپیریسی تھیریز ان کو پتہ ہوں گی کہ جی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہا ہوں آخرت کی ان اعمال پر ان چیزوں پر توجہ دیں جن کا کچھ حاصل و حصول ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، بس پہ ختم کرتا ہوں، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو۔ تو اس دن انسان کی زبان سے بھی نکلے گا لبثنا یوما، شاید ایک دن، او بعد یوم، شاید آدھا دن۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے لبثتم الا قلیلا، کہ اس سے بھی کم رہ کے آئے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کہ اگر تم لوگ جاننے والوں میں سے ہو۔ تو اصل فکر اس کی کرے جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ معاملات اللہ جو ہے وہ چلا لیں گے اپنے ساتھ۔